او کما قال منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ آج کی اس موقع مناسبت کے حوالے سے چونکہ محمد احمد اس آستانے کے ساتھ ایک بچپن سے اس کی وابستگی بھی تھی، بڑی محبت بھی تھی، ہم سے وہ بچھڑ گیا، آج اس کا چیلم بھی ہے، آج وہ اپنی قبر میں ہے، اپنی اصلی گھر کے اندر دارالخلود کی طرف ہے۔ اسی مناسبت سے ایک بات بلکہ مجھے یاد آ گئی تو سوچا کہ چلیں کچھ وقت کے لیے، وقت تو خیر بیت رہا ہے، ہماری زندگی کا کافی بیشتر حصہ گزر چکا ہے، پتہ نہیں آگے ہماری زندگی کتنی ہے، کس حال میں ہم ہوں گے۔ اللہ پاک سے ہمیشہ ہمتاً ہمیں بھلائی ہی مانگنی چاہیے۔ قبر جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ میت جب قبر کے اندر جاتی ہے تو قبر اسے ہم کلام بھی ہوتی ہے، قبر اسے بات چیت کرتی ہے اور اس کو یہ کہتی ہے اے آنے والی روح، آنے والی میت، تو بار بار قبرستان میں آیا کرتا تھا، کیا تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں خلوت کا گھر ہوں، ظلمت کا گھر ہوں، اندھیروں کا گھر ہوں، کیڑوں کا گھر ہوں، میرے اندر آنے والا کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ یہ قبر اس کو ندا دیتی ہے۔ اگر تو وہ ہو نیک شخص، اعمال صالحہ کرنے والا ہو، ایمان والا ہو، ایمان والا ہوگا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے تو راحت ہے، قبر اس کو خوشخبری دیتی ہے، قبر کہتی ہے تو خوش ہو جا، جنت سے اس کے لیے جنتی لباس لایا جاتا ہے، اس کو جنتی لباس پہنایا جاتا ہے، پھر اس کی قبر کے اندر جنتی بچھونا جو ہے نا وہ بچھایا جاتا ہے، جنت سے جو ہے یہ لایا جاتا ہے بستر تخت کی صورت میں جس پر وہ بیٹھتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا نور اس قبر کے اندر داخل ہوتا ہے اور وہ شخص بھی بڑا خوش ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ظاہر ہے وہ رحمتوں کو وہ وہاں پر اپنی آنکھوں سے وہ ملاحظہ اس وقت کر رہا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے وہ خوش ہوگا۔ اسی طرح بدعمالیاں کرنے والا بے ایمان شخص جو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوگا، قبر اس کو کہے گی فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، آج تو میری طرف آ گیا، اب تو تیری خیر نہیں، تیرا ستیہ ناس ہو، تیرا بڑا غرق ہو۔ قبر اس کو اتنا برا بھلا کہتی ہے، اتنا برا بھلا کہتی ہے کہ شاید اس کے اوپر اتنا خوف کل قیامت کے دن جہنم کو دیکھ کر نہیں ہوگا جتنا قبر اس کو جب ندا دے گی نا، اس کو ڈرائے گی، قبر اس کو ڈرائے گی، جتنا خوف اس کے اوپر اس وقت طاری ہوگا۔ میرے خیال سے شاید وہی سزا احادیث کے مطابق وہی کافی ہو، اس کے لیے وہی سزا اس کے لیے کافی ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا تھا اپنے صحابہ کرام کو، کیا میں تمہیں عذاب قبر سنوا نہ دوں؟ دکھانے والی تو بات ہی نہ کریں، دکھانے والی بات ہی نہیں میں کر رہا، میں سنوانے کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھنا اور سننے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں عذاب قبر کیا میں تمہیں سنوا نہ دوں؟ یہ نہیں کہا میں دکھا نہ دوں، دکھانے والی بات تو اس سے بھی اونچی تھی، فرمایا میں سنوا نہ دوں۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چہرہ مبارکہ کو نیچے کیا، حتیٰ کہ صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ مبارکہ غم زدہ بھی تھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی تھے۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور آپ نے یہ فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا گمان نہ ہو کہ اگر میں یہ عذاب قبر اگر سنوا دوں تو اس ڈر سے تم اپنے پیاروں کو دفن کرنا ہی بند کر دو، دفن ہی نہیں کرو گے، صرف اس خوف سے میں عذاب قبر تمہیں نہیں سنواؤں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا وہ ارادہ ترک کر دیا۔ اور یہ آیت مبارکہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ تلاوت کی تھی، یہ اتنا سنگین معاملہ ہے، اتنا سنگین معاملہ ہے دین کا معاملہ بہت نازک ہے، ہم اس کو اتنا ہلکا لیتے ہیں، ہم دین کے معاملات کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے اللہ نے بخش ہی دینا ہے، اللہ نے معاف کر ہی دینا ہے۔ خدا کی قسم آپ صرف یہ والی آیت مقدسہ دل و جان سے غور کے ساتھ اگر آپ اس کے پر صرف غور کر لینا
تو شاید میرے خیال سے یہ اللہ کا خوف بندے کے اوپر جتنا وہ طاری ہو جانا چاہیے، اللہ سے جتنا ڈرنا چاہیے، شاید وہ اتنا وہ ڈر بھی نہ پائے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ 9ویں پارے کی آیت مبارکہ ہے، 179 یہ آیت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے کثیر جنوں اور انسانوں کو کثرت کے ساتھ پیدا ہی صرف اس لیے کیا ہے کہ ان کو جہنم کے اندر داخل کر سکوں۔ ان کی کثرت، کثیر من الجن والانس، ان کو پیدا ہی جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، آمین۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا، یہ اس کی جتنی بھی یہ معاملات ہیں جہنم میں جانے والے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہمیں آگاہ کر دی ہے۔ اگر یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ تمہارے لیے جہنم تیار ہے۔ ہمارے سارے کرو گے، بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ بس صرف یہ یاد رکھیں، جنت میں جانے والے لوگ بہت کم کامیاب ہوں گے، جنت میں جانے والے لوگ بہت کم کامیاب ہوں گے، اور زیادہ تر لوگ جہنم کے اندر اپنا ٹھکانہ بنائیں گے۔ یہ تاریخ گواہ ہے، آپ شروع سے دیکھ لیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، سارے انسان خسارے کے اندر ہیں، سارے انسان خسارے کے اندر ہیں، گھاٹے کے اندر ہیں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ اب ایمان والوں میں کتنے ایمان والے ہیں وہ بھی آپ سب جانتے ہیں، ایمان والوں میں کتنے بے ایمان ہیں؟ یہ سارے دھوکے، فراڈ، رشوت، یہ سب سود خوری اور قتل و غارت، سارا کچھ یہ مسلمانوں میں بھی ہو رہے ہیں۔ تو ایمان والوں میں کتنے ایمان والے ہیں یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ 10,000 کی آبادی ہو تو ایک مسجد کے اندر کتنے نمازی آتے ہیں؟ بمشکل ایک صف ہوتی ہے، کتنے ایمان والے ہیں؟ حالانکہ پورا علاقہ، پورا شہر، بستی ایمان والوں کی ہے، مسلمانوں کی ہے، لیبل اسلام کا لگا ہے، محلوں کے نام بھی اسلامی ہے، لیکن مسجد میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ کامیاب ہونے والے بہت کم ہوں گے۔ یہ بس آپ ذہن میں رکھ لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں دیکھ لیں، صرف 78 لوگ کامیاب ہوئے تھے، باقی سارے کے سارے کلہم فی النار۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں دیکھ لیں، صرف آپ کی 2 صاحبزادیاں اور ایک شخص، بس صرف وہ کامیاب ہوا تھا، باقی سارے کے سارے بیوی سمیت سب جہنم، پوری بستی سب جہنم کے اندر۔ تمام انبیاء کرام کی امتوں کو دیکھتے چلے جائیں، صرف چند لوگ کامیاب اور باقی سارے کے سارے جہنم کے اندر۔ یہ بڑا نازک معاملہ ہے، بہت نازک معاملہ ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، بہت سارے کثرت جنوں اور انسانوں کی جو ہے نا، جب قبر کی بات آتی تھی، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، یہ وہ شخصیت ہے جن کو 3 بار جنت کی بشارت ملی ہے۔ ہمیں تو کوئی جنت کا ٹکٹ بھی کوئی نہیں ملا، اور ہماری لاپرواہی اپنے عروج پر ہے، ہماری لاپرواہی اپنے عروج پر ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قبرستان سے گزرتے، جب بھی قبر کی بات کی جاتی، آپ اتنا کو روتے تھے، اتنا کو روتے تھے، اور رو رو کر آپ کی یہ آنسو مبارک سے جو ہے نا، آپ کے رخسار مبارک یہ گڑے پڑ چکے تھے، نشان پڑ چکے تھے، اتنا روتے تھے۔ اور بار بار آپ سے یہ عرض کیا جاتا تھا، حضرت آپ کے جنتی ہونے میں تو کوئی شخص نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو آپ کو جنتی ایک بار نہیں کہا، 3 بار کہا ہے، 3 بار جنت کا ٹکٹ ملے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، پہلی منزل، جو اس منزل میں کامیاب ہو گیا وہ آخرت کی ساری منازل میں بھی وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ قبر کی سب سے بڑی آزمائش، یہ اتنی بڑی آزمائش ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ہم دین کو اتنی لاپرواہی ہم برت رہے ہیں کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا رہے۔ ہم دین کو سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں، خیر ہے، بس کلمہ پڑھ لینا کافی ہے، بس اس کے بعد ہمیں اور کوئی ہمارے صالحہ کی ضرورت نہیں، کر لیا تو کر لیا، نہ کیا تو ٹھیک ہے، اپنی مرضی کا دین جیسا مرضی کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کر لیں، ٹھیک ہے، اللہ نے ہمیں بخش تو دینا ہی ہے۔ یہ کبھی مت، ہرگز مت سوچیں، یہ حدیث مبارکہ میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ
یہ پہلے بھی عرض کی تھی، اور یہ بالکل صحیح حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث، امام بخاری نے اس کو روایت کی ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے آدم، اتنا کہیں گے آدم کے اوپر اتنا خوف طاری ہو جائے گا، اتنا خوف طاری ہوگا، اور وہ خوف کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا جی مولا۔ اللہ فرمائے گا آدم یہ ساری کی ساری تیری نسل ہے، اے آدم جہنمیوں کو علیحدہ کر دو، جنتیوں کو علیحدہ کر دو۔ حضرت آدم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا مجھے کیسے پتا چلے گا کتنے جہنمی ہیں اور کتنے جنتی ہیں، مجھے کیسے پتا چلے گا؟ اس وقت اللہ اتنے جلال میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمائے گا اے آدم ہر 1000 میں سے 999 جہنمی ہیں، اللہ اکبر، اور صرف ایک جنتی ہے، صرف ایک جنتی ہے۔ اس لیے میں نے پہلے عرض کیا جنت اتنی آسان نہیں ہے، وہ لاکھ سجدوں سے بھی 1000 سجدوں سے ایک سجدہ، اے مسلمان جسے تو گراں سمجھتا ہے ایک سجدہ، تو وہ پتہ نہیں 1000 سجدوں سے بھی پتہ نہیں وہ مانتا ہے نہیں مانتا۔ تو یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ دنیاوی معاملات ہوں تو ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہر تدبیر اختیار کرتے ہیں، ہر تدبیر، گرمی لگے ہم اس کے لیے ہر تدبیر اختیار کریں گے، بہترین ہم اے سی کا انتظام بھی کر دیں گے، پنکھوں کے اندر بھی بیٹھیں گے، ہر طرح کی آسائشیں سہولتیں، کیونکہ ہم نے دنیا کی زندگی جو بسر کرنی ہے، حالانکہ یہ بالکل محدود ہے، ختم ہو جانے والی ہے، لیکن وہ قبر والی زندگی، آخرت والی زندگی، اس کی تیاری ہم کچھ بھی نہ کریں، یہ ہماری سب سے بڑی بے وقوفی نہیں، ہماری نادانی نہیں کہ ہم سب کچھ سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے بھی ہم قبر کی کوئی تیاری نہ کریں۔ اور یہ ضرور یاد رکھیں یہ جو اللہ کا ذکر کیا ہے نا، یوں سمجھ لیں کہ پہلے سوال کی تیاری تھی، سبحان اللہ، یہ سبحان پہلے سوال کی تیاری تھی۔ اور یہ آیت مبارکہ جو ہے نا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، جو اپنے اس قول کے اوپر پکا رہا، جو اپنے اس قول کے اوپر پکا رہا، یعنی وہ قول کیا تھا؟ آمنت باللہ، اے اللہ میں تجھ پر ایمان لے آیا ہوں، پھر وہ اللہ اللہ کرتا رہا، جمعرات کو بھی آ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا، یثبت اللہ الذین آمنوا، اور اپنے اس قول کے اوپر وہ پکا رہا۔ اس کے کئی معنی ہیں، یہ تو میں نے صرف ایک ایگزامپل دی ہے نا کہ وہ صرف اپنے اس قول کے اوپر پکا رہا۔ فرمایا قبر کے اندر بھی اللہ اس کو یاد دہانی دلائے گا، وہ بھولے گا نہیں۔ یثبت اللہ الذین، اللہ اس کو ثابت قدم رکھے گا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، اپنے اس ایمان کے اوپر وہ ثابت قدم رہے گا۔ فی الحیات دنیا، دنیا کے اندر جیسے وہ اپنی زندگی بسر کرتا رہا، قبر کے اندر بھی چونکہ وہ خوف اتنا ہوگا، پوچھا جائے گا بتاؤ تمہارے کس رب کو مانتے تھے، تمہارا کون رب ہے، من ربوں کا، وہ خوف کی وجہ سے سب کچھ بھول چکا ہوگا۔ اچانک آپ نے دیکھا ہوگا، یہ فطری عمل ہے کہ آپ بے شک آپ کی کسی فیلڈ بھی ہو، کوئی بھی ایسا معاملہ ہو، آپ سے اچانک کوئی سوال پوچھے، کوئی بڑا کوئی آفیسر کوئی ایسا سوال پوچھے آپ سے، اچانک آپ نروس ہو جائیں گے، آپ کو ایک دم یاد نہیں آئے گا۔ آپ کو جب وہ یاد نہیں آئے گا تو اب اس کا یہ تو مطلب نہیں کہ آپ وہ جانتے نہیں، وہ خوف کی وجہ سے، اور قبر کا خوف تو ایسا ہوگا کہ وہ فرشتوں کا چہرہ ہی اگر کوئی دیکھ لینا، جو جہنمی فرشتے ہوں گے، اللہ اکبر، خدا کی قسم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جہنمی فرشتے جو کافر کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے، اگر وہ دنیا کے اندر صرف اپنا وہ چہرہ ہی دکھا دے نا، صرف چہرہ، یا جہنمی کو صرف وہ اپنا چہرہ دکھا دے، تو یہی ان کے لیے سزا جو ہے نا، یہی کافی ہوگی۔ اتنا خوف ان کو طاری ہوگا۔ یہ دین کا معاملات ہے، خدا را اس کے اندر نرمی نہ برتے، دین کے معاملات پہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، عبادات کے اندر۔ یہ جوانی جو ہے نا، یہ آپ کے پاس یہ جوانی، اس کو ایسے ہی ضائع نہ کریں اپنے دنیاوی معاملات کے اندر، میں نے فلاں کام کرنا ہے، فلاں نوکری کروں گا، دن رات کروں گا، کم از کم اب چلیں کام تو کرنا ہی کرنا ہے، آپ یہ ذہن میں رکھیں یہ میرے پاس جو جوانی ہے میں نے اس کو اللہ کی عبادت کے اندر لگانی ہے، یہ جوانی میں نے اس کو اپنے دنیاوی کاموں کے اندر میں نے بسر نہیں کرنی، میں نے اس جوانی کو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عبادات کے اندر میں نے بسر، پتہ نہیں بڑھاپے کے اندر پتہ نہیں وہ سجدہ نصیب بھی ہو کہ نہ ہو۔ بہت سارے ایسے بوڑھوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ کرسی کے اوپر وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، سجدہ بھی نہیں کر پاتے، حالانکہ وہ کرنا چاہتے ہیں نہیں کر پاتے۔ یہ سجدے کی لذت صرف ایمان والوں کو نصیب ہوگی۔ یہ جوانی کو ضائع نہ کریں، یہ جوانی آپ کے لیے ایک
قیمتی خزانہ ہے. اور اللہ فرمائے گا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ جب وہ روح جو ہوگی نا اللہ کی بارگاہ میں جب وہ پیش ہوگی، اگر تو وہ اچھی روح ہوگی، اعمال صالحہ کرنے والی ہوگی، تو اللہ اس کے ساتھ کتنا مہربانی والا معاملہ فرمائے گا. یہ میرے لیے، میرے دین کے لیے، میرے قرآن کے لیے، میرے محبوب کی ان احادیث کو سن کر یہ کیسے عمل کیا کرتا تھا، اس کے اندر کتنا اخلاص تھا. اللہ اس کے اوپر جو مہربانیاں فرمائے گا نا، اس کا آپ اندازہ شاید آپ نہیں لگا سکتے. موت جو ہے یہ قیامت صغری ہے. موت کیا ہے؟ یہ قیامت صغری ہے. موت آنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لی. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موتوا قبل ان تموتوا، مرنے سے پہلے مر جاؤ، مرنے سے پہلے مر جاؤ. گویا مرنے سے پہلے مرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خودکشی کر لیں. مرنے سے پہلے مرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیاوی خواہشات کو ترک کر دیں. آپ اپنے دنیاوی جو لوازمات ہے، خواہشات ہے، آسائش، سب کچھ اس کو ایک طرف کر کے دین کے پہلو کو آپ سب سے پہلے آپ رکھیں. پھر دیکھیں اللہ کو جو جنت کی جو آسائشیں جو آپ کو بعد میں ملنی، اللہ اس کی ٹھنڈک جو ہے نا آپ کو دنیا کے اندر بھی عطا فرمائے گا. حقیقتاً کتنی گرمی پڑتی ہو، میں ایک ہی بات کرتا ہوں، میں نے قرآن سے سچا پیار کیا اور الحمدللہ میں کوشش یہ کی ہے، صبح بھی قرآن، رات کو بھی قرآن، قرآن کے ساتھ ایک ایسا پیار ہے. تو الحمدللہ پنکھا بند بھی ہو، گرمی بھی ہو، مجھے گرمی لگتی بھی نہیں. سب سردی بھی آ جائے مجھے سردی بھی نہیں لگتی. میں تلاوت جب شروع کر دوں نا، وہ تلاوت کی ایک لذت ایسی ہوتی ہے. آپ کے لیے بھی یہ میدان سامنے ہے، آپ بھی قرآن کے ساتھ ایک دفعہ پیار کر کے تو دیکھیں. آپ محبت کے ساتھ قرآن کی تلاوت آپ سب کچھ نہ بھول جائیں تو پھر کہیں. یہ میں اپنا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں. آپ بھی قرآن پڑھ کے تو دیکھیں. قرآن کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ سے آپ کیا کچھ نہیں لے سکتے، سب کچھ آپ لے سکتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں آپ قرآن کے ذریعے سے آپ پیش ہو کر تو دیکھیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کیوں فرمایا تھا اب میں تم میں یہ چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن کو نہ چھوڑنا. یہ آخری وصیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی. میں اپنی آل بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کی بھی عزت کرنا، اس کو بھی نہ چھوڑنا. میں قرآن بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، یہ وصیت کی تھی. کوئی تو اس میں راز کی بات ہوگی، میں قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کو نہ چھوڑنا. جو اس کے ساتھ وابستہ ہو گیا انشاءاللہ اس کی دنیا بھی آباد رہے گی، آخرت بھی آباد رہے گی. چونکہ وقت کی قلت ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس وقت کے اندر بھی خیر و برکتیں عطا فرما دے، ہماری زندگیوں میں بھی خیر و برکتیں عطا فرما دے. آج ہماری زندگیوں سے بھی خیر و برکتیں اٹھ چکی ہیں، ہمارے انبار سے خیر و برکتیں اٹھ چکی ہیں، ہمارے بچوں سے بھی خیر و برکتیں اٹھ چکی ہیں. اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ اولادیں جو ہیں وہ والدین کی نافرمان ہیں، کہنا نہیں مانتی. یہ خیر و برکتیں ہیں، سب اٹھ چکی ہیں. آپ نے دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا. اب دین پر واپس آ جائیں، دین پر سختی کے ساتھ خود بھی عمل کریں، اپنے بچوں کو بھی کروائیں. آپ خود بھی نماز کی پابندی کریں، اپنے بچوں کو بھی کروائیں. آپ جب خود بھی نماز پڑھیں گے، بچوں کو بھی پڑھائیں گے، آپ خود بھی قرآن پڑھیں گے، آپ بچوں کو بھی پڑھائیں گے، خدا کی قسم اس کی خیر و برکتیں آپ کے گھر کے اندر، اہل محلہ میں، اہل علاقہ کے اندر بڑھنا شروع ہو جائے گی. جب قرآن آنا شروع ہو جائے گا، دین آنا شروع ہو جائے گا، پھر اللہ کی رحمتیں برکتیں برکتیں ہوں گی. پھر ساری کمیاں، سارا کچھ وہ ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمکنار فرمائے، دنیاوی عزتیں بھی عطا فرمائے اور آخرت کی عزتیں بھی عطا فرمائے. تمام احباب مل کر صلاۃ و سلام بھی پڑھ لیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ختم پاک پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دعا خیر.